فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو تم نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ یہ آیت اس وقت آئی کہ اگر کوئی مومن ایمان والا مرد آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو باندی اور ملک یمین سے نکاح کرے ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور نکاح کے وقت چاہے وہ باندھی ہے اس کی مہر نقد اسی وقت دو۔ اسی طرح آزاد عورت کے تعلق سے قرآن میں کئی جگہ آ چکا ہے، فریضہ مہر فرض ہے اسی وقت دو۔ احق الشروط مستحللتم به الفروج، عورت سب سے بڑی شرط جو حلال ہوئی ہے تمہارے لیے مہر کے دینے کی وجہ سے وہ نقد دو۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، عورتوں کی مہریں ادا کرو۔ یہ کئی جگہ قرآن میں تاکید آئی ہے کہ مہر نقد ہونا چاہیے، ادھار مہر کی کوئی تصور قرآن میں، شریعت محمدیہ میں، اسلام میں موجود نہیں ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ، تو تم نکاح کر سکتے ہو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور انہیں دو ان کی اجرت، یہاں پر کہا گیا یعنی مہر، بالمعروف معروف طریقے پر، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی، حدیث میں صاف ہے، ایک صحابی سے کہا کچھ نہیں ہے تو ایک لوہے کی انگوٹھی لاؤ لیکن ابھی دو، ادھار کا کوئی تصور نہیں۔ محسنات، اور نکاح اس لیے کرو کہ نبھانے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے، وقتی طور پر ایک رات کے لیے، کسی کے لیے عورت حلال کرنے کے لیے نہیں، سب پر لعنت ہے، اور ایسی لعنت کے کبھی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔ اس لعنت میں جتنے لوگ شامل ہوں گے فلا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اس زمرے میں آئیں گے ان کی مرے تک کبھی کسی معاملے میں کوئی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ محسنات، نکاح کرو تو اس ارادے سے کہ نبھانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، جس سے نکاح کر رہے اسے گناہ سے بچانے کے لیے، اور دونوں ایک بندھن میں بندھ کر پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے۔ غیر مصافحات، یہ نکاح ایسا نہیں ہے کہ آج کیے مہر دیے پھر چھوڑ دیے، پھر کل کسی سے کیے، روز نکاح کے نام پہ مہر دے رہے اور کر رہے، تو یہ تو معاشقہ ہو جائے گا، یہ تو بدکاری ہو جائے گی، یہ اسلامی قانون کا مذاق ہو جائے گا۔ ایسے ہی مذاق حلالہ کرنے والے کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ان پر سے کبھی نکلے گی نہیں۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ کی لعنت آ گئی وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ کلیئر کٹ کئی جگہ پر ہے اور ہم نے طلاق کی آیتوں میں بتایا ہے۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور عشق اور معاشقہ کے لیے تم نکاح کا بہانہ لے کر مہر ادا کر کے، اور اس کے بعد پھر پیسے دو، پھر کسی سے کرو، پھر کسی سے کرو، پھر چھوڑ دو، نہیں، نبھاؤ کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے نکاح کرو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب نکاح کر لیے اور تمہارے وہ عورتیں نکاح میں آ گئی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر تمہارے نکاح میں رہتے ہوئے وہ اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے، کھلی ہوئی بے حیائی، بفاحشۃ مبینہ، کئی جگہ قرآن میں ہے، سورہ طلاق میں بھی ہے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو ان کے اوپر وہ سزا ہے کہ جو آزاد عورت پر ہے اس کے آدھا ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔